جو اور بیلا کی کہانیاں بیماری کا دن۔ ایک صبح جو اپنے بازو میں درد کے ساتھ بیدار ہوا۔ اس نے احتیاط سے ایک انگلی سے اسے چھیڑا۔ الفاف۔ یہ واقعی تکلیف دہ تھا۔ جو بستر سے باہر نکلا اور اپنا ڈریسنگ گاون پہنا، بہت احتیاط سے، تاکہ اس کا خراب بازو ہل نہ جائے۔ پھر وہ نیچے گیا۔ ماں باورچی خانے میں تھی، الماری میں اناج کی تلاش کر رہی تھی۔ ہمارے پاس پھر سے کارن فلیکس ختم ہو گئے ہیں، اس نے بغیر پلٹے کہا۔ ماما، جو نے شروع کیا، مجھے لگتا ہے کہ میرے ساتھ کچھ غلط ہے۔ لیکن اس وقت بیلا باورچی خانے میں آئی۔ وہ اپنا پیٹ پکڑے ہوئے تھی۔ ماما، وہ رو پڑی، میں بہت بیمار ہوں۔ واقعی بہت بیمار۔ میرا پیٹ واقعی بہت درد کر رہا ہے۔ میں اسکول جانے کے لیے بہت بیمار ہوں۔ ماں پریشان تھی۔ اس نے بیلا کا ماتھا چھو لیا۔ تمہیں تو بخار ہے لیکن تم کل ٹھیک تھی۔ اب میں ٹھیک نہیں ہوں، بیلا نے کہا۔ برا کرم، ماں۔ کیا میں بستر پر جا سکتی ہوں؟ بیلا کو ناشتہ بھی نہیں چاہیے تھا۔ جو نے اپنی کلائی کے بارے میں ماں کو بتانے کی کوشش کی، لیکن ماں بیلا کی بہت فکر مند تھی۔ برا کرم، صرف لباس پہن لو جو، ورنہ تم اسکول کے لیے دیر ہو جاؤ گے۔ ماں بیلا کی دیکھ بھال کے لیے گھر پر رہی۔ والد نے جو کو اسکول چھوڑا اور جو نے اپنی کلائی کے بارے میں بتانے کی کوشش کی۔ میں کل فٹ بال کھیل رہا تھا اور میں نے اسے مارا اور یہ ابھی تک درد کر رہا ہے، اس نے کہا۔ شاید صرف ایک چوٹ ہو، والد نے کہا۔ مجھے امید ہے کہ بیلا جلد ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ مجھے تھوڑی بخار جیسی لگ رہی تھی۔ یہ ہمیشہ بیلا کے بارے میں ہوتا ہے، جو نے غصے سے سوچا۔ اسکول میں جو کو اپنے بازو کا بہت خیال رکھنا پڑتا تھا۔ اسے بہت ساکت رکھنا پڑتا تھا۔ خوش قسمتی سے وہ ابھی بھی اپنے دوسرے ہاتھ سے لکھ سکتا تھا۔ گھر پر، ماں بیلا کی دیکھ بھال کر رہی تھی۔ اس نے اسے بستر پر واپس لایا اور اس کے گرد کمبل ڈال دیا۔ وہ اس کے لیے آہستہ آہستہ چوسنے کے لیے پانی کا گلاس لائی۔ اس نے اس کے سر پر پتلا کیا اور اسے ایک کہانی سنائی۔ اب تم کیسا محسوس کر رہے ہو؟ اس نے پوچھا۔ کیا اب تھوڑا سا ناشتہ کرنے کی کوشش کریں گے؟ میں کچھ نہیں کھا سکتی، بیلا نے کہا۔ ماں پریشان تھی۔ یہ بیلا کی طرح نہیں تھا کہ وہ کچھ نہ کھائے۔ وہ بیلا کے ٹیڈی بیئر کو زمین سے اٹھانے کے لیے جھکی۔ ایسا کرتے ہوئے اس نے بستر کے نیچے کچھ دیکھا۔ مٹھائی کے رپڑوہے کا ایک بڑا ڈھیر اور ایک خالی ڈبہ۔ بیلا، ماں پکار اٹھی۔ کیا یہ وہ مٹھائیاں ہیں جو آنٹی جیکی نے آپ کو بھیجی تھیں اور جنہیں آپ کو اپنے جنم دن کے لیے بچانا تھا؟ بیلا بہت سرخ ہو گئی۔ میں جلدی جاگ گئی اور مجھے بھوک لگی، اس نے چھوٹی سی آواز میں کہا۔ لیکن بیلا، ماں نے کہا، کوئی تعجب نہیں کہ آپ کا پیٹ خراب ہے۔ آپ نے ہر ایک کو کھا لیا ہے۔ ایک گھنٹے بعد، ماں اور بیلا اسکول جا رہی تھیں۔ بیلا کا پیٹ بہتر ہو گیا تھا اور ماں کام پر واپس جانا چاہتی تھی۔ ہیڈ ٹیچر مسز سمیلز ان سے ملنے کے لیے دوڑی۔ اچھا، تم یہاں ہو، اس نے کہا۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو سیدھے ہسپتال جانے کی ضرورت ہے۔ ہسپتال؟ ماں نے کہا۔ اس نے صرف بہت زیادہ مٹھائیاں کھائی ہیں۔ میں بیلا کی بات نہیں کر رہی ہوں، مسز سمیلس نے کہا۔ میں جو کی بات کر رہی ہوں۔ کیا آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ اس نے اپنا بازو توڑ لیا ہے؟ کیا؟ ماں نے کہا۔ ہسپتال میں، ماں اور جو کو انتظار کرنے والے کمرے میں بیٹھنا پڑا جب تک کہ جو کی ایکس رے نہ ہو سکے۔ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ ماں نے کہا۔ میں نے کوشش کی، جو نے کہا، لیکن تم نے میری بات نہیں سنی۔ پھر میرے استاد نے دیکھا کہ میں اپنا بازو نہیں ہلا سکتا۔ ہسپتال میں وہ جو کے ساتھ بہت اچھے تھے۔ انہوں نے اس کے بازو کی ایکس رے لی اور ڈاکٹر نے اسے اس کی ہڈی میں دراڑ کی تصویر دکھائی۔ ایک نرس نے جو کے بازو کو پٹی میں لپیٹ دیا۔ پھر انہوں نے اس کا بازو سلنگ میں ڈال دیا۔ جو غمگین تھا کہ وہ کچھ ہفتوں تک فٹ بال نہیں کھیل سکے گا،
लेकिन उसकी माँ ने इसे खुश करने के लिए हस्पताल की दुकान से मिठाइयों का एक डब्बा खरीदा। मुझे उम्मीद है कि बेला चोरी नहीं करेगी, जो ने डब्बा खोलते हुए कहा। मुझे नहीं लगता कि वो करेगी, माँ ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे लगता है कि इसने काफी मिठाइयाँ खा ली हैं, जो उसे तवील अरसे तक चली जाएंगी।